بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں عرب کے ایک ملک لبنان کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال درپیش ہوئی۔ پاکستان کے اندر 90 کی دہائی کے اندر ایک کمیونیکیشن کے لیے ایک انسٹرومنٹ آیا، اس کو ہم پیجر کہتے ہیں۔ پیج کا مطلب ہوتا ہے، ویسے صفحہ بھی کہتے ہیں لیکن پیج تلاش کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ پیجر کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنے والا۔ تو وہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے، اتنا سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمارٹ بھی ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا، مطلب آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا میری انگلی، ہاں اتنا کو ہوتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ ایک کلپ لگا ہوتا ہے۔ آپ نارملی اس کو بیلٹ پہ لگایا کرتے ہیں، میں نے چونکہ استعمال کر رکھا ہے مجھے پتا ہے، یا آپ اسے جیب میں ڈال لیتے ہیں، پینٹ کی جیب میں، لیکن پینٹ کی جیب میں اکثر وہ ٹوٹ جایا کرتا تھا، تو آپ اس کو بیلٹ کے اوپر اڑس لیتے ہیں، اور وہ آپ سے کسی نے کوئی رابطہ کرنا ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ موبائل نہیں ہے، ہمارے ہاں تو موبائل بہت سستا ہو گیا نا، یا موبائل کا استعمال بہت سستا ہو گیا، دنیا کے اندر بہت مہنگا ہے۔ بہت سارے ممالک کے اندر باقاعدہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ موبائل کے اوپر بات کر لے تو وہ آپ کی طرف تھوڑا سا حیران ہو کے دیکھتا ہے کہ بڑا امیر آدمی، کیونکہ وہاں پہ موبائل کال بہت مہنگی ہے، اور یہ والے جو ایپس وغیرہ جو ہے نا، براہ راست آپ تو جنت میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ جو ایپس وغیرہ جو ہے نا کمیونیکیشن کی، گفتگو کی، یہ بھی استعمال نہیں کرنے دی جاتی، اس کے اوپر بھی پابندی ہے۔ تو ابھی موبائل اتنا عام نہیں ہوا تھا، اتنا سستا نہیں ہوا تھا، تو پیجر تھا۔ پیجر یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ موجود ہیں اور آپ تک پیغام پہنچانا ہے، تو پھر میں کیا کروں گا، میں ایک نمبر کے اوپر ڈائل کروں گا، خاتون یا صاحب آگے سے فون اٹھائیں گے، میں انہیں کہوں گا اس نمبر کے اوپر یہ میسج کمیونیکیٹ کر دیجیے، اور وہ اس نمبر کے اوپر ایک میسج لکھ کے کمیونیکیٹ کر دیں گے۔ ٹوں ٹوں کی آواز آئے گی، وہ بندہ ایسے کر کے پیجر نکال کے تو دیکھے گا، اس کے اوپر کر لے گا۔ یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے، ابسلیٹ ہو گئی۔ ڈی سی پیجر کے نام سے ایک کمپنی تھی جس نے پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں پیجنگ سسٹم لانچ کیا تھا، اور پورے پاکستان کے اندر یہ آپریٹ کرتا تھا۔ اور جس طرح اس وقت موبائل اور مہنگا موبائل جو ہے وہ ایک سٹیٹس سمبل ہے، کسی سے ہم نے وہ بھی دن گزارے ہیں اپنی جوانی کے، یا جسے کہنے چاہیے کہ دھیڑ بن کے، کہ جس کے اندر یہ پیجر اور مہنگا پیجر، میں یہ سنگاپور گیا تھا تو وہاں سے لے کے آیا تھا۔ آپ کا پیجر جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ میں سنگاپور گیا تھا نا تو وہاں سے لے کے آیا، تو میں نے آگے پھر ان کو کہا کہ اس کو سنکرونائز کر دیں، تو پھر ڈی سی پیجر والوں نے اس کو سنکرونائز کر دیا، تو وہ بھی ایک سٹیٹس سمبل بن گیا تھا۔ بنا یہ تقریباً کو 5-7-8 سال کے لیے، 10 سال کے لیے تھا، ٹھیک ہے، تا آن کے مشرف صاحب کے دور کے اندر پھر کالنگ کارڈ رجیم جو ہے وہ آ گئی، اور وہ سارا کچھ یہ ہو گیا۔ اینی وہ پیجر سسٹم جو ہیں وہ سسٹم اس وقت لبنان میں زیر استعمال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ موبائل کال بہت مہنگی ہو، جی ایس ایم کے اوپر کال کرنا مہنگا ہو، اور پیجر وہاں پہ سستا پڑے۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے کہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ پیجر کیا ہوتا ہے، تو انہیں پتا ہو، خاص طور پہ وہ نسل جو 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور اس وقت وہ سمجھتی ہے کہ دنیا کا تمام علوم ان کے پاس ہیں، اور جو ان کے پاس نہیں ہے وہ دنیا کے علوم نہیں ہے، اور وہ دنیا کی ہسٹری نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ان کی تاریخ 1992 سے شروع ہوتی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ نسل کو شاید اس امر کا نہ پتا ہو، وہ پیجر ابھی تک زیر استعمال ہے۔ جس طرح مجھے یہ جان کے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ 90 کی دہائی کے اندر وہ جو اخروٹ توڑنے والا موبائل نہیں ہوتا تھا، کالا سا اتنا لمبا ہے، آہو، وہ کالا موبائل جو تھا نا، وہ آج بھی ایک بڑی ان ڈیمانڈ چیز ہے افریقہ کے بعض ممالک کے اندر۔ یعنی آپ اندازہ کریں، وہاں پہ وہ ایپل دے کے وہ کالا موبائل لیتے، اور مجھے یاد ہے کہ 2010-12 کی بات ہے، 11-12 کی بات ہوگی، تو میں ہال روڈ پہ کچھ چیزیں ٹھیک کروانے گیا، تو وہاں پہ ایک لڑکے نے مجھے میں نے کہا کہ یار وہ استریاں ٹھیک کروانے آیا ہوں، تو کہاں ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی وہ دکان چھوڑ گئے۔ میں نے کہا کیوں چھوڑ گئے؟ کہتے ہیں انہوں نے موبائلوں کا کام کر لیا۔ میں نے کہا اچھا، اتنے پیسے ان کے پاس آ گئے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ موبائل ریفربش کر کے بھجواتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ وہ جو اخروٹ توڑنے والا موبائل تھا نا، وہ پاکستان میں سے خریدے جا رہے ہیں، تول کے بیکے تھے نا، آخر میں جب یہ 3310 آیا ہے اس کے بعد تو وہ تول کے بکتے تھے، تو اس کو وہ ریفربش کرتے ہیں، نئی باڈی اس کی یہاں پہ پلاسٹک کی لوکل بنتی ہے، نیا انٹینا لگایا جاتا ہے، اوپر سٹیکر لگا کے۔ میں نے کہا کرتے کیا ہے اس کا؟ افغانستان بھیجتے ہیں؟ کہتے نہیں سر، اس کو اچھی پیکنگ کر کے تو افریقہ بھیجا جاتا ہے، کیونکہ افریقہ میں اس کالے موبائل کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔
پھر میں نے بعض ویلاگ دیکھے جس کے اندر بعض افریقی لوگ جو ہیں وہ کالے موبائل کے بدلے ایپل دینے کو تیار، پرانی جی ایس ایم ٹیکنالوجی. اینی ہاؤ وہ جناب جو ہے پیجرز لبنان کے اندر ایک ڈسٹورشن کریٹ کی سسٹم میں، جس کے نتیجے کے اندر وہ پیجر پھٹ گئے، بلاسٹ ہو گئے. اب پیجر نارملی آپ نے یا بیلٹ کے ساتھ لگایا ہے یا جیکٹ کی جیب میں ڈالا ہے یا ادھر ڈالا ہوا ہے، اوپر والی جیب کے اندر لگایا ہے کسی نے، کہ جس طرح میں نے مائک لگایا ہوا ہے یہاں پہ لگایا ہوتا ہے. تو جہاں جہاں پہ لگا تھا جب اس کی بیٹریاں بلاسٹ ہوئی ہیں، جس کسی نے دل کے پاس رکھا تھا وہ بندہ تو فارغ ہو گیا ہے، جس کسی نے سائڈ پہ رکھا تھا وہ زخمی ہو گیا. مطلب ہر بندے کو انجریز آئی ہیں. اس وقت سینکڑوں کے قریب لوگ زخمی ہیں اور تقریباً کہا جا رہا ہے کہ 100 سے 150 کے درمیان لوگ اپنی جان سے گزر چکے ہیں، کیونکہ جس شخص کے پاس پیجر تھا وہ اس کی بیٹری بلاسٹ کر. یہ ہے سائبر وار. اس طرح انہوں نے سسٹم کے اندر گھسے ہوں گے. اب ہم یہ تو بات بلیو نہیں کر سکتے نا کہ وہ کمپنی جس نے وہ پیجر آپریٹ کر رہی ہوگی، وہ کمپنی جو ہے اس نے اپنی رسائی دی ہوگی، تو پہلے وہ بریک ان کیا ہوگا، اس کے سسٹم میں گھسے ہوگے، اس کے سسٹم کے اندر انہوں نے ڈسٹورشن کریٹ کی ہوگی. تو اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں وہ اس امر کے اوپر غور کر لیں کہ آپ کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوا موبائل ہے اس کے اندر بھی وہی بیٹری ہے لیتھیم جو پیجر کے اندر وہ تھی. آپ کتنے کے محفوظ ہیں؟ اگر کوئی اس کے جی ایس ایم سسٹم میں گھس کے اس کو بلاسٹ کرتے آپ کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، ذرا آپ نے کیا کرنا، پھر تو فرشتوں نہیں کرنا. تو ذرا اس موبائل سے بھی احتیاط لازم ہے، کیونکہ یہ دشمن نے آپ کے ہاتھ کے اندر بمب پکڑا رکھا. تو یہ لوگ جو ہیں زیادہ تر جو اس کا شکار ہوئے ہیں وہ ایران کی جو پروکسی ہے لبنان کے اندر حزب اللہ، وہ اس کے لوگ ہیں. اور یہ جواب دیا ہے اسرائیل نے ان کا یا ان میزائلز کا جو میزائل گزشتہ دنوں ہوتی باغیوں نے چلائے تھے، اور وہ میزائل جو تھے وہ اسرائیل میں کے تمام تر نظام کو چیرتے پھاڑتے ہوئے، اسرائیل کے اگرچہ وہ تھوڑے سے ہے 3-4 ہی چلائے ہوں گے انہوں نے، اور وہ مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے ہٹ کیا، یعنی کہ اسرائیل کو بتایا کہ وہ ولنریبل ہے، وہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. اس کے نتیجے کے اندر حزب اللہ گن فوڈر بنی. ایران اپنے تو لوگ محفوظ رکھتے ہیں، اپنوں کو تو وہ مرواتا نہیں ہے، تو جہاں پہ اس نے فراکسیاں شروع کر رکھی ہیں وہاں پہ وہ لوکل ریکروٹس کرتا ہے. تو حزب اللہ جو تھی وہ اب تک اپنے معاملات کو مقامی حالات کے مطابق لے کے چل رہی تھی، اور ایران کے بہت سارے احکامات کے اوپر وہ مطلب خاموشی دھار دیتے تھے. تو اب ان کو آگے کیا گیا ہے تاکہ وہ اسرائیل کی بندوقوں کے سامنے کھڑے ہوں، اور جب اسرائیل ان کو مارے تو پھر تو یہ جان کے اوپر ابھریں گے. تو اسرائیل نے پہلا وار ان کے اوپر کر دیا حزب اللہ کے اوپر. حزب اللہ نے جب سے فلسطینیوں کا قتل عام شروع ہوا ہے بڑی ڈپلومیٹکلی انہوں نے اس جنگ کے اندر بڑکیں ماری ہیں، ببلیاں ماری ہیں، لیکن عملی طور پہ اپنے آپ کو الگ رکھا ہے کہ کہیں اسرائیل ہماری طرف منہ نہ کر. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اب حزب اللہ کو محلے میں اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ ہم بھی تو یہ چھوٹے موٹے دہشت گرد ہوتے ہیں، اگر دہشت گرد کی دہشت ہی ختم ہو گئی تو پھر محلے میں عزت کیا رہ جائے گی. تو انہیں اپنی ناک بچانے کے لیے یا اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے اوپر رد عمل تو دینا پڑے گا، اور رد عمل دینا پڑے گا تو دکان کس کی چمکے گی؟ ایران. ٹھیک ہے نا. ہاں، بہرحال میں نے کہا کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور آپ کو کہا جائے کہ یہ جو آپ موبائل ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں اسٹیٹس سمبل کے طور پہ، اور لوگوں کو دکھا کے خوش ہوتے ہیں کہ میرے پاس 16 لاکھ کا موبائل ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ موبائل اتنا مہنگا ہے کہ چھوٹی گاڑی اس سے آ سکتی ہے. یہ ساری جو چولیاں ہیں یہ مارنا بند کرے، یہ موت کا سامان ہے، یہ بم ہے جو آپ ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے ہیں. بہت سارے لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ اس نے پرس پکڑا ہوتا ہے ایک ہاتھ کے اندر اور سارے موبائل اس میں رکھے ہوتے ہیں، اور یہ اکثر ہمارا موبائل اٹینڈ نہیں کرتا. ان تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے ایسے ہی نہیں کرنا پائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.